ایک مرید نے اپنے پیر سے شکایت کی کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، بہت تنگی ہے، مشکل ہے، روٹی پانی کا تو گزارا ہو جاتا ہے لیکن گھر کی بڑی مشکل ہے۔ میرے پاس ایک ہی کمرہ ہے جس میں بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے، 4 بچے بھی ہیں، بوڑھے والدین بھی ہیں، تو اس ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمارا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے کوئی بڑا گھر جو ہے وہ عطا کر دے، بہت مشکل ہے، اس کا میں کیا حل کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا برخوردار ایسے کرو کہ آپ اپنے کمرے میں ایک مرغا رکھ لو اور پھر مجھے 1 مہینے کے بعد آ کے بتانا کیا صورتحال ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ گیا، اس نے ایک مرغا خریدا اور گھر میں کمرے میں مرغا رکھ لیا۔ اب ظاہر مرغے کے اپنے مسائل تھے، وہ آوازیں بھی نکالتا، گندگی بھی ڈالتا۔ وہ مہینے کے بعد پھر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا جی معاملہ تو پہلے سے بھی خراب ہو گیا، اب مرغا تو اذانیں بھی دیتا ہے، شور بھی مچاتا ہے، گند بھی ڈالتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، تم ایسے کرو ایک بکرا رکھ لو، اس کمرے میں ایک بکرا بھی رکھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے، 1 مہینے کے بعد مجھے تم اطلاع کرنا۔ اس نے بکرا خریدا، بکرا رکھ لیا۔ اب بکرے نے اپنی گندگی ڈالنی شروع کر دی، تو اپنے مسائل سے جگہ اور تنگ ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد پھر حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا جی کیا حل ہوا؟ کہا جی حضرت اب تو معاملہ اور بھی بگڑ گیا، اب تو بکرا جو ہے پیشاب بھی کرتا ہے، گند بھی ڈالتا ہے اور بڑے مسائل ہو گئے ہیں، اب تو ہمارا جینا دوبر ہو گیا۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ تو زیادہ بگڑ گیا۔ اس کا اچھا ہاں میں نے سوچا ہے آپ کے مسئلے پہ، ایسے کرو ایک گدھا بھی رکھ لو، اب تم جاؤ اور ایک گدھا بھی رکھ لو اور 1 مہینے کے بعد آ کے مجھے بتانا۔ کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں گدھا بھی رکھ لیتا ہوں۔ بڑا فرما بردار مرید تھا، وہ گیا اور جا کے اس نے گدھا بھی رکھ لیا۔ اب گدھے کے اپنے مسائل تھے، وہ اس کی گندگی اور بھی بڑھ گئی، آوازیں بھی بڑھ گئیں، مسائل بھی بڑھ گئے، اس کو جگہ بھی چاہیے، اور جو پہلے گھر والے تھے ان کے لیے جگہ مزید تنگ ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد پھر حاضر ہوا۔ حضرت نے کہا جی کیا حل ہوا؟ کہا جی حضرت اب تو میں بس چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہوں اب تو میں، اور کوئی حل نہیں ہے وہاں پہ۔ وہ رونے لگا، میرے پاس تو مسئلہ دن بدن اور خراب، اب تو ہمارے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اب یہ گدھا رہے گا یا بکرا رہے گا یا مرغی رہے گی، ہم کہاں رہیں گے؟ حضرت نے کہا اچھا ایسے کرو تم مرغی کو نکال لو اور پھر مجھے مہینے کے بعد آگے بتانا۔ اس نے مرغے کو نکال دیا، مہینے کے بعد آگے بتایا کہ حضرت تھوڑا سا مسئلہ جو نا حل ہو گیا، تھوڑا سا۔ ان کا الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ مہینے کے بعد پھر ایسے کرو کہ تم بکرا بھی نکالو۔ اب بکرا نکال دیا، پھر مہینے کے بعد آیا، اس نے کہا جی حضرت مسئلہ کافی حل ہو گیا، بہت بہتر ہو گیا پہلے سے الحمدللہ۔ اس نے کہا میں نے غور کیا ہے مزید تمہارے مسئلے پہ، اب ایسے کرو گھر جاؤ اور گدھا بھی نکالو اور پھر مجھے مہینے کے بعد آگے بتانا۔ وہ واپس آیا 30 مہینے کے بعد، پھر آ کے گدھا نکالا اور آ کے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا۔ کہتا کہ حضرت میرا مسئلہ تو پورا حل ہے، اور مجھے گھر کے اندر بالکل اطمینان ہو گیا، بڑا سکون ہے، بڑا آرام ہے، نہ گدھا ہے، نہ بکرا ہے، نہ مرغی ہے، یہ لیجئے مٹھائی کا ڈبہ۔ اللہ حکم۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، حضرت نے کہا کہ دیکھو بیٹا جب تم پہلی دفعہ آئے تھے تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، اب تمہارے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے، کمرہ وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، تو تمہارا آنسوؤں سے مٹھائی تک کا سفر جو ہے اصل میں ناشکری سے شکر تک کا سفر ہے۔ پہلے تم ناشکری تھی، میں نے تمہاری بیماری پہچان لی تھی، تمہاری بیماری ناشکری تھی، جو تمہارے پاس تھا تم اس پہ شکر نہیں کرتے تھے، اگر تم اس پہ شکر کرنا شروع کر دیتے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دیتا، لیکن تم ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ گزارا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو میں نے پہچانا کہ تمہارا مسئلہ ناشکری ہے، تو یہ ناشکری تب دور ہوگی جب تم پر اور بوجھ ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں تک کمرہ وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، لیکن وہ بوجھ تھوڑا سا تم سے ہلکا کیا تو تمہیں سمجھ آ گئی کہ بڑا اللہ کا شکر ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔
تو یہ میرے محترم دوستو ایسے ہی ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس جو کچھ ہے، اگر انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو یقین کیجئے اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بر ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ساری عمر گنتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یہ نہیں گنتے کہ وہ کیا کیا ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی قسم سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے، یعنی اب دیکھیں کتنے مریض ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، گھر پڑے ہیں، جو بیچارے اٹھنے پھرنے سے معذور ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت کی نعمت دی، چلنے پھرنے والا بنایا، کھانے پینے والا بنایا۔ اتنے لوگ ایسے ہیں کہ کھانے کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھا نہیں سکتے، اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوتا، شکر کرنا جو ہے وہ آنسوؤں سے مٹھائی تک کا سفر ہوتا ہے، اور یہ آنسو سے مٹھائی تک کا سفر اصل میں ناشکری سے شکر تک کا سفر ہوتا ہے۔ اگر ہم جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ اس نعمت کو انشاءاللہ ضرور بر ضرور بڑھا دے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرمائے۔